अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, तारीख इत्नीन रजब 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जनवरी की 25 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मरियम आयत नंबर 92 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा यंबग़ी लिर्रहमानी, और शान के लायक नहीं है रहमान के लिए, अन यत्तख़िज़ा वलदा, कि वो बेटा बना ले। यानी रहमान अल्लाह के लायक या अल्लाह के शान के लायक नहीं है कि वो बेटा बना ले। मतलब क्या है, इससे पहले जो आयतों में हम पढ़ चुके थे कि जो सो लोगों ने जो सो अल्लाह के लिए बेटा करार दिया। ये तो बहुत बड़ी बात कहा तुमने। आसमान जो सो फटने को है, जमीन शक होने को है, और पहाड़ें रेजा रेजा होने के लिए है कि लोगों ने जो सो अल्लाह के लिए बेटा करार दिया। यानी इतनी बड़ी बात, इतनी भारी बात लोगों ने कह दिया। फिर अब उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो ये लोग जो सो रहमान के लिए बेटा बनाते हैं, जबकि रहमान के लायक ही नहीं है, उसके शान के लायक ही नहीं है कि वो बेटा बनाए। इन कुल्लु मन फिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, वल अर्ज़ी, और जमीन में, इल्ला आती, मगर वो आएगा, लिर्रहमानी अब्दा, रहमान के लिए बंदा बनकर। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के शान के लायक ही नहीं है कि वो किसी को बेटा बना ले। जो कुछ आसमान और जमीन में है वो आता है रहमान के पास, अल्लाह के पास, मगर उसका बंदा बनकर, उसके बंदे, यानी जो कुछ मखलूक़ात, जो कुछ अल्लाह के अलावा है, सब के सब अल्लाह की मखलूक है। यानी अल्लाह खालिक है और अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह की मखलूक है। तो ये फ़र्क अगर हम समझ जाए और इसकी अहमियत को समझ जाए, यानी अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह पैदा करने वाला है, अल्लाह खालिक और मालिक और राज़िक़ है, और उसके अलावा जो कुछ है सब उसके ग़ुलाम हैं, उसके बंदे हैं, उसके सामने आजिज़ी और इनके सारे के साथ सर झुकाए हुए खड़े होते हैं। तो जब सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह के बंदे हैं, तो फिर उसको किसी को बेटा बनाने की क्या ज़रूरत है। और उसी तरीके से जैसे पहले भी हम थोड़ी बात कर चुके थे, अल्लाह ताला ने कहा कि उसके लिए बेटा क्यों कर हो सकता है जब उसकी कोई बीवी ही नहीं है। तो इस तरीके से अल्लाह ने जगह जगह पर बार बार मुख्तलिफ अंदाज से जो सो ये बात को लोगों को बावर कराना चाहता है, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं, कहीं पर लोग मोहब्बत के बहाना कर कर, कहीं पर किसी के साथ गुलू का बहाना कर कर, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ करके जो सो अल्लाह का साजी, अल्लाह का बेटा, अल्लाह का हिस्सा, अल्लाह के बराबर बना के खड़ा कर देते हैं। जबकि अल्लाह तो इन तमाम ऐबों से, इन तमाम नकाइस से पाक है, बुलंद है, बालातर है। तो इस बात को समझाने के लिए अल्लाह ताला जो सो बार बार मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को समझाता है, मुख्तलिफ अंदाज से बताता है। अब हम पता नहीं हमको क्या हो जाता है, या हम क्यों इसके तरफ तवज्जो नहीं देते, और हमारे बड़ों ने, हमारे मौलवियों ने कभी इसकी तरफ तवज्जो ना दी, ना दिलाते हैं हमको, बल्कि इससे बिल्कुल किनारा कश रखते हैं। और फिर बात वही होती है कि मोहब्बत के नाम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नाम पर ऐसा गुलू करेंगे, ऐसे हद से आगे बढ़ जाएंगे कि नबी को जो सो अल्लाह का बेटा बोलना तो हल्की बात है, अल्लाह का हिस्सा बना देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं भी कल भी सोच रहा था कि मैं बार बार जब स्ट्रेस करता हूं तो हो सकता है कोई जो सो परेशान हो जाते हों या उकता जाते हों कि ये क्यों बार बार इस तरीके से कहते हैं, हम तो कभी इस तरीके की बातें नहीं करते, या हमने तो कभी इस तरीके की बातें नहीं सुनी है। हो सकता है हमारे जहनों में ये बात आ रही हो, लेकिन मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो फिर कभी एग्जाम्पल ना देता हूं तो लोग समझते हैं कि भाई ये क्या हवा में बात कर रहे हैं, और कभी एग्जाम्पल दे देता हूं तो लोग सोचते हैं कि भाई क्यों ये नाम ले लेके बात करते हैं। तो बहरहाल ये नूरुम मिन नूरुल्लाह की जो बीमारी है हमारे पास, ये अकीदा जो है तकरीबन हमारे मुसलमानों के जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, उनके तमाम घर घर के अंदर ये चीज है। अगर
लेकिन हो सकता है हमको उसका एहसास नहीं है, हम उससे जो सो लापरवाह है। मिसाल के तौर पर हमारे घरों के अंदर वो किताबें मौजूद होती है जो मजमुअल वज़ाइफ के नाम से, मेरे पास भी है, इसको आप लोग देख सकते हैं, मजमुअल वज़ाइफ या फिर पंचसूरा के नाम से, इस तरीके की जो किताबचे और ये होते हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर पंचसूरा जो होता है उसमें 5 सूरे होते हैं, साथ में बोनस में जो सो उसमें एक दुरूद ताज के नाम से एक लिखा हुआ होता है दुरूद। उसी तरीके से दुरूद ताज है, फिर दुरूद गंजुल अर्श है, पता नहीं क्या कुछ है। तो दुरूद ताज जो है ना, जो तकरीबन हमारे घरों में या तो उन किताबों में लिखा होता है, और कई लोग तो जुमा के दिन और इस तरीके से उसको बाज़ाफ्ता दुरूद ताज पढ़ रहे होते हैं। तो उस दुरूद ताज के अंदर ये अल्फाज बाज़ाफ्ता मौजूद है, नूर मिन नूरुल्लाह के। अब आप और हम कहेंगे कि यार हम तो ये कई सालों से पढ़ते आए हैं। हाँ, पढ़ते तो आए हैं, लेकिन कभी उसमें गौर नहीं किया। और वो जो किताबें हमारे पास होती हैं उसमें जो सो तर्जुमा भी बाज़ाफ्ता होता है। हालांकि ये और बात है कि कोई पढ़ता नहीं उस तर्जुमे को, लेकिन जो दरूद ताज है, मैं अब आप लोगों को दावत फिक्र देना चाहता हूँ अपने अपने घरों में। मेरे को उम्मीद है कि हर घर के अंदर ये दरूद ताज वाली किताबें मौजूद होगी और हमने अपनी जिंदगियों में पढ़ा होगा कई मरतबा। तो दोबारा थोड़ा सा जहमत उठाएं और अपनी वो किताबों को खोलें, दुरूद ताज को खोलें, और उसके आखिरी हिस्से में जो है ना वो कलिमात मौजूद है। मैं इंशाल्लाह पहले भी शेयर किया हूँ ग्रुप पर, मैं उसकी जो सब पीडीएफ कॉपी जो सब शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर बाज़ाफ्ता तौर पर ये नूर मिन नूरुल्लाह का अकीदा मौजूद है। यानी ये उस दुरूद के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए ये अल्फाज को भी इस्तेमाल किया गया है कि नूर मिन नूरिल्लाह। कितना खुल्लम खुल्ला एलानिया कुफर है और एलानिया शिरक है, लेकिन हमारे पास क्या करें, किसको बताएं, किसको समझाएं। और जिनको समझाने जाते हैं तो वो उल्टा कहते हैं कि तुम तो जो सो बददीन हो, तुम तो बदअकीदा हो, तुम्हारे को तो जैसे नबी से तुमको भूस है और पता नहीं क्या कुछ। और उसके अंदर लिखा हुआ भी है, जो तर्जुमा की जो मैं बात कर रहा था, अभी आपको बता दूं और आप लोगों को जो सो समझा भी दूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम समझते नहीं और पढ़े जा रहे हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूर मिन नूरुल्लाह। देखिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी जो सो वालिद के नाम के हिसाब से है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूर मिन नूरुल्लाह, नूर अल्लाह के नूर से। ये चीजें मौजूद है हमारी किताबों में और हमारी पास, और हमने कई मरतबा इसको पढ़ा होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि हम पढ़ते हैं, सुनते नहीं, उसको ये करते नहीं, और कभी उसके हमारे जहन में आती भी नहीं कि ये तो गलत बात हो रही है। तो ये चीज को हमको जहनों में बिठाने की जरूरत है कि ये बिल्कुल जायज नहीं है, गलत चीज है। जब अल्लाह ताला को बेटा बनाने पर इतना गुस्सा आता है, किसी ने बेटा बना दिया। अब किसने बनाया बेटा? जैसे कि ईसा नसारा जो है, क्रिश्चियंस जो है, उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। उसी तरीके से यहूदी जो है, उन्होंने उज़ैर अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। तो ये चूंकि पहली कौमें हमसे पहली गुजर चुकी हैं, इनके बारे में तो अल्लाह ताला ने हमको मिसाल देकर बताया कि ये बेटा करार देते हैं अल्लाह के लिए, ये आसमान फट जाता था, ये जमीन शक हो जाती थी, और ये जो सो रेज़े रिज़ा हो जाता पहाड़, के इन लोगों ने इतनी भारी बात कह दी। तो नूर मिन नूरुल्लाह, या नूर अल्लाह के नूर से, या अल्लाह का हिस्सा, पहली कौमों में इतना हद का जो सो शिरक और कुफ्र और बिदात और क्या इसको नाम दे समझ में नहीं आता है, उन पहली कौमों में इतनी हद नहीं थी। यानी उन लोगों ने तो सिर्फ बेटा बनाने तक गुस्ताखी की थी। लेकिन आज हम मुसलमानों पर अल्लाह रहम करे, हम तो जो सो पहली कौमों से 2 कदम आगे ही निकल जाते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो बशारत दी थी, बल्कि बुरी तौर पे बताया था। कहा कि जो सो यहूद 71 फिरकों में, सॉरी, तुम जरूर ब जरूर अपने पहलों के नक्शे कदम पर चलोगे। तो सहाबा ने पूछा कि कौन? यहूद और नसारा। तो कहा कि और कौन फिर? तो यानी तुम तो यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर जरूर ब जरूर चलोगे। अगर उन लोगों ने किसी दब जो कहते हैं, गो जिसको कहते हैं, उसके सुराग में कोई घुसा था, तो तुम भी उसमें घुस के निकलोगे। तो इस तरीके से हम भी जो सो बहरहाल उनसे 2 कदम आगे ही निकल गए हैं। यहूद और नसारा ने तो सिर्फ इतना जुर्म किया था कि उन लोगों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया।
لیکن آج یہ مسلمان امت جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ ہی بنا دیتی ہے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گھنونا جرم ہے, اندازہ کر سکتے ہیں. اور اگر ہو گیا ہم کو اندازہ اور اس کی سنگینیاں کا پتہ چل گیا ہے تو ہم اس سے توبہ کریں, ایسی کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیں جس کے اندر اس طریقے کے یہ چیزیں عقیدے لکھے ہوں, اور اس عقیدے سے اپنے آپ کو درست کر لیں, اپنے اعمال کو, اپنے عقائد کو درست کریں اس سے پہلے کہ ہمارے پر موت آ جائے. اور اگر ہم نے درست کر لیا اور عقائد کو درست کر لیا, اعمال کو درست کر لیا, تو یہ اللہ کا احسان ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شرک کے سوا جس کو چاہے جو گناہ چاہے میں معاف کر دوں, تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے چھوٹے موٹے جو دوسرے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بھی ہو سکتے ہیں ہم, لیکن وہ سب اس وقت میں ہوگا جب ہم اپنے آپ کو شرک سے بری کریں گے اور بدعات سے بری کریں گے اور ہمارے عقائد کو, ہمارے اعمال کو قرآن و حدیث کے مطابق سنوار لیں گے. لقد احصاہم, تحقیق اس نے جو سو نے گھیر لیا ہے, وعدہم عدا, اور ان تمام کا گنتی کر کے شمار کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس سے پہلے آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا, جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے پاس, رحمان کے پاس بندے بن کر آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو گھیر کے رکھا ہوا ہے اور ان تمام کی گنتی کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی جو کچھ اللہ کی مخلوقات ہے وہ سب کو اللہ نے گھیر کے بھی رکھا ہے. مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے بس سے یا اللہ کے اختیار سے باہر نکلی ہوئی ہو, یا ایسا نہیں ہے کہ وہ مخلوقات کی تعداد اور ان کی گنتی اللہ کے پاس نہ ہو. اللہ نے ان تمام کو گھیر کے بھی رکھا ہے اور ان کو تمام کی گنتی شمار کر کے رکھا ہوا ہے. وَكُلُّهُمْ, اور وہ تمام کے تمام, آتی یوم القیامتی, آئیں گے قیامت کے دن, فردا, اکیلے اکیلے. فرد جیسے کہتے ہیں نا, ایک فرد اکیلے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس بات کو ذرا توجہ دیجیے گا. وہ کلہم, اور تمام کے تمام, آتی یوم القیامتی, آئیں گے قیامت کے دن, فردا, بالکل اکیلے اکیلے, تنہے تنہا. نہ باپ بیٹے کے ساتھ جائے گا, نہ ماں بیٹے کے ساتھ جائے گی, نہ اولاد جو سو ماں باپ کے ساتھ جائیں گے, نہ جو سو ہمارے پیر اور ولی اور بزرگ اور مرشد اور فلاں کسی کے ساتھ آئیں گے. کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا. ہر ایک کو اکیلے اکیلے ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. ہر ایک کو اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. اس بات کو اگر ہم صحیح طور پر ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر جو آج ہم دنیا میں جو ٹیکے لے کے رکھے ہوئے ہیں, فلاں بزرگ, فلاں کا وسیلہ, فلاں کا واسطہ, فلاں ہماری مدد کر دیں گے, فلاں ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے, فلاں کے صدقے طفیل میں ہم جنت میں چلے جائیں گے, یہ سارے کے سارے ٹیکے اور آسرے اور بھروسے جو ہے وہ پورے ختم ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو اور کتنے ہی عزیز و اقارب کو جا کر اکیلے اکیلے دفن کر کے آتے ہیں. کیا ماں باپ میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو بچے ان کو چاہے جتنا چاہتے ہوں, جتنا روتے دھوتے ہیں ان کے لیے, لیکن کوئی اولاد جو سو یہ نہیں کہے گا کہ میری ماں تم اکیلے خبر میں نہیں کیسے جاؤ گی, میں بھی تمہارے ساتھ لیٹ جاؤں گا. کوئی ہے؟ کوئی ابھی تک کسی نے کیا ہے اس طریقے سے؟ نہ کیا ہے نہ کرتا ہے, بلکہ ڈرتے ہیں. اکثریت تو یہ ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ کو خبر میں اتارنے سے پہلے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بیچارے جو دوسرے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی ہوتے ہیں وہ ان کو خبر میں اتارتے, یہ خبر میں اتارنے تک کے ڈرتے ہیں اور وہاں سے دور سے مٹی ڈھکل کے بھاگ کے چلے جائیں گے. تو پتا کیا چلا, دنیا میں بھی خبر میں بھی انسان کو اکیلا ہی جانا ہے دنیا میں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کیا تم آگے ہمارے پاس ویسے ہی جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. تو پہلی مرتبہ کیسا پیدا ہوتا ہے انسان؟ اکیلا پیدا ہوتا ہے. کوئی جماعت کے ساتھ, کوئی بڑی گروہ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے, وہ بالکل اکیلا پیدا ہوتا ہے. تو جس طریقے سے انسان اکیلا اکیلا پیدا ہوتا ہے ویسے ہی اکیلا اکیلا مرے گا. اور جب اکیلا اکیلا مرے گا پھر اکیلا ہی قبر میں دفن ہوتا ہے. اور جب قبر سے اٹھتا بھی ہے اللہ کے سامنے, اگرچہ کہ حشر کے میدان میں پورے کے پورے اکٹھا ہوں گے, پورے کے پورے ایک جگہ جمع ہوں گے, لیکن جب حساب کتاب کا معاملہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام اس کے سامنے, اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے آئیں گے. تو ایک ایک کو ان کا اپنا اپنا جواب دینا پڑے گا. تو ذرا اس کو تصور کریں, جیسے کہ دنیا میں تو آج لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی پیسے والا ہے, کوئی مالدار ہے تو اپنے باڈی گارڈز رکھا ہوا ہے, اپنے جو سو تو آگے پیچھے جو سو بہت سارے لوگوں کو رکھا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. اس انسان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے سارے باڈی گارڈز اور سب کچھ ختم ہو جائیں گے, تو کتنا پینک ہو جائے گا, کتنا ڈرے گا کہ پتہ نہیں کہاں سے کون آئے گا, مجھ کو مار دے گا, کون آ کے مجھ کو اچک لے گا.
تو یہ دنیا میں جو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آگے پیچھے لوگوں کو رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ تصور کرنا محال ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کبھی ہوں. ان کو تو 4 لوگ سامنے ہوں گے، اطراف میں ہوں گے، تو ان کو محفوظ ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. تو دنیا میں انسان کبھی اکیلا ہونے سے ڈرتا ہے، تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے، اور اس وقت میں جبکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیظ و غصے میں ہوگا، اور جو سو اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہوگا، اور اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہا ہوگا لوگوں سے، اس وقت میں ہم نے دنیا میں تو کبھی ایک اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا نہ تصور کیا تھا، نہ اس کی تیاری کی تھی. ہم نے تو یہی سمجھا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار، فلاں بڑے، فلاں یہ، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں وہ، فلاں ولی ہم کو تو جنت میں لے کے جائیں گے. ہم نے تو امید کر کے رکھا کہ جیسے دنیا میں لوگ اپنے آگے پیچھے لوگوں کو رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، تو ہم نے تو وہ اس طریقے کا حساب کر کے سوچ لیا کہ کل قیامت میں ہمارے آگے پیچھے لوگ ہوں گے، اور ہم کو ریڈ کارپٹ ویلکم کر کے سیدھا جنت میں لے کے چلا جائے گا. اور وہاں پر حقیقت کیا ہے کہ اکیلے اکیلے جانا پڑے گا، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو ذرا اندازہ کریں کہ دنیا میں تو ہم نے یہی سوچتے رہے کہ فلاں 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 ہم کو بچا لیں گے اور فلاں کی یہ ملے گی، لیکن وہاں حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں پر اکیلے حساب دینا ہے، اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو پھر اس کی ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ اور اگر نہیں کر کے رکھی ہے، یقیناً ہم غفلت میں رہے ہیں. تو آج بھی اللہ کی طرف سے موقع ہے، الحمدللہ کہیں، اور اپنی اس اکیلے حاضری کے لیے تیاری کر لیں. اور وہ تیاری یہی ہوگی کہ اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں. یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمارے ماں باپ تو یہی عقیدے پہ تھے، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار تو یہی کچھ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو نور من نور اللہ کہا جاتا، ہمارے معاشرے میں تو ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائی دیتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت کرائیے، ہماری بخشش کرائیے، ہم کو جنت میں لے جائیے، ہم کو دوزخ سے بچائیے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ہم درگاہوں خبروں کے پاس جا کر ہم ان سے مانگتے ہیں، یہی کچھ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا. تو سارے اگر وہی کرتے ہیں، لیکن کل قیامت میں آپ کو آپ کا حساب دینا پڑے گا، ان کو ان کا حساب دینا پڑے گا. جو دنیا سے جا چکے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم تو جیسے کہا جاتا نا کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہو جاتا ہے، تو پہلے والے کہاں گئے، کیا کرے، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو انڈو کر سکتے ہیں. ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو نہ درست کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا. اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. ہماری آنے والی نسلیں جو ہے ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار جو باقی رہ گئے ہیں دنیا میں، ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے، ان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی جا سکتی ہے. اور یہ کرنا ہمارا اور آپ کا سب کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ نور من نور اللہ اور اس طریقے کے جو عقیدے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر رچ بسے ہوئے ہیں. اس کی گہرائی کو اور اس کی سنگینگی کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، اور ہم چلے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل نیک کام کر رہے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے. لیکن اللہ رحم کرے، کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا تو نقشہ کھینچ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بار بار ڈرا دیا ہے لوگوں کو. اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں رہیں گے تو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہم کو. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کریں نیک، سیجعل لہم، پیدا کر دے گا ان کے لیے، الرحمن ودا، رحمان جو ہے ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یعنی بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. کن کے دلوں میں؟ انسانوں کے دلوں میں، فرشتوں کے دلوں میں، سب کے دل. جیسے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کے سامنے کہتا ہے، اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. اور اللہ تعالیٰ اپنے کون بندوں سے محبت کرے گا؟ ان سے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ دے، یا بزرگان دین اولیاء اللہ کو جو سو نبی کے درجے تک لے کے چلے جائے اور نبی کو اللہ کا درجہ دے دیں. نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کی عبادت میں اس کو اکیلا جانتے ہوں، اس کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے خالق اور مالک اور کیا کہتے کہ رب ہونے میں، اور
معبود ہونے میں اس کو اکیلا جانتے ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ کو دیتے ہوں، آپ کے اتباع و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوں، وہ ہے تو وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے اور عمل الصالحات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو، اور جبریل علیہ السلام تمام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جب دیکھا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے دنیا والے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک بات ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کے اپنے بندوں کے اندر اس کے لیے محبت ڈال دیتا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، بس اس کے سوا نہیں کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، بِلِسَانِکَ، آپ کے زبان پر، لِتُبَشِّرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خوشخبریاں دیں المتقین، متقیوں کو، وَتُنذِرَ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے ڈرائیں قومًا لُدًّا، اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے آپ کے زبان پر بہت آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقی لوگوں کو خوشخبریاں دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر آسان کر دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بولے قرآن جو سو بہت مشکل ہے، سمجھ نہیں سکتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا کہ ہم اس وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہے کہ ہم نے یہاں پر تو نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور دوسری جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے اس قرآن کو بہت ہی آسان کر دیا ہے لوگوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، اب سچ کون ہے اللہ بہتر جانے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بہت آسان کر دیا ہے تاکہ آپ خوشخبریاں دیں متقی لوگوں کو، یعنی جنت کی خوشخبریاں اور اللہ کی رضا کی خوشخبریاں، اور جو لوگ جو سو جھگڑالو ہے یعنی کفر و شرک کرنے والے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، قیامت سے اور جہنم سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، من قرن، گروہوں کو اور قوموں کو، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ، کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے، من احد، کسی کو، او تسمعوا لهم رکزا، یا پھر تم سنتے ہو ان کی آہٹ کی، یعنی ہم نے کتنوں کو ہی ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ کن سے پہلے؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ سے پہلے کتنے ہی بستیوں کو، کتنے ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا تم ان کی آہٹ سنتے ہو یا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ اس سے مشرکین مکہ سے پہلے جتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، کیوں ہلاک کیا؟ وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے، یا شرک اور کفر کرتے تھے، اور وہ اپنے انبیاء کی اور رسولوں کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو یعنی مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، نہ تم ان کے آج ان کے باقیات بھی یعنی کھنڈیرات تو ہے، لیکن نہ ان کی کسی کو آواز سنائی دیتی ہے، نہ ان کے کوئی واقعات کی کوئی پڑھنے کو چاہتا ہے، وہ جو سو صرف تاریخ میں ان کے واقعات رہ گئے ہیں، لیکن کوئی ان کو نہ پوچھتا، نہ ان کی جو سو کوئی ذکر کرتا ہے۔ تو اس میں نصیحت ہے لوگوں کے لیے کہ جو کوئی اللہ کے بغاوت کرے گا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کو، ایسی قوموں کو برباد و تہس و نہس کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں ڈرانا چاہتے ہیں مشرکین مکہ کو کہ اگر تم بھی باز نہیں آئے تو تم کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ یہاں پر الحمدللہ ہم جو سو سورہ مریم اختتام ہوا، ھذا من فضل ربی، اور انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ اگلی کلاس میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ ہو اس بارے میں، کیونکہ 2-3 منٹ اور ہم رک سکتے ہیں، تو اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی بات ہو تو اگر رکھ سکتے ہیں، اگر میرے پاس اس کا جواب ہوگا تو میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا، ورنہ تو اس کو آج ختم کرتے ہیں کلاس کو یہیں پر، اور اگلی کلاس میں سورہ طٰہٰ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.